اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ محمد اقبال۔ علامہ اقبال سیالکوٹ میں، جو سرزمین پنجاب کا ہمیشہ سے ہی ایک مردم خیز خطہ رہا ہے، پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی شیخ نور محمد بڑے پرہیزگار اور عبادت گزار شخص تھے، اور ان کی والدہ محترمہ عوامی بی بی بڑی خلیق، نیک سیرت اور زاہدہ و عابدہ خاتون تھی، جن کا زیادہ وقت یا تو بچیوں کو تعلیم دینے یا پھر عبادت و ریاضت میں گزرتا تھا۔ نیکوکار والدین سے تربیت پانے کے ساتھ ساتھ ابتدائی تعلیم سید میر حسن کی معروف درسگاہ سے حاصل کی۔ علامہ اقبال اپنے مقام و مرتبہ کو ہمیشہ انہی کا فیض و ثمر سمجھتے تھے۔ علامہ اقبال نے ایف.اے. میرے کالج سیالکوٹ، جبکہ بی.اے. اور ایم.اے. فلسفہ کے امتحانات گورنمنٹ کالج لاہور سے پاس کیے۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں فلسفہ پڑھانے کے لیے انہیں نامور فلسفہ دان پروفیسر تھامس آرنلڈ مل گئے، جنہوں نے فلسفہ کے ساتھ ان کا فطری میلان دے کر اس قدرتی جوہر کو اور بھی چمکا دیا۔ پروفیسر تھامس آرنلڈ اپنے احباب میں اقبال کی تعریف کرتے ہوئے کہا کرتے تھے: ایسا شاگرد استاد کو محقق اور محقق کو محقق تر بنا دیتا ہے۔ بعد ازاں اقبال 1905 سے لے کر 1908 تک یورپ میں مقیم رہے، جہاں انہوں نے لندن سے بارٹ لا اور جرمنی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ وطن واپس آ کر آپ لاہور ہائی کورٹ میں وکالت بھی کرتے رہے، مگر آپ کا اصل میدان شاعری تھا۔ انجمن حمایت اسلام کے جلسوں میں علامہ اقبال کے نام سے رونق آ جاتی تھی۔ آپ مسلمانوں کے زوال پر بے حد غمناک اور انہیں دوبارہ بام عروج پر دیکھنے کے آرزومند تھے، چنانچہ انہوں نے اسی بنا پر اپنی شاعری کے ذریعے خواب غفلت میں سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار اور انہیں ساحل امید و یقین کی طرف رواں دواں کیا، اور مسلمان نوجوانوں میں مرد مومن اور شاہین جیسی اصطلاحات اور علامات کے ذریعے نئی روح پھونکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے نہ صرف تصور پاکستان پیش کیا، بلکہ اس سلسلے میں قائد اعظم کو بہت مفید عملی مشورے بھی دیے۔ شامل کتاب نظم جاوید کے نام، ہر چند انہوں نے اپنے بیٹے جاوید اقبال کو مخاطب ہو کر کہی ہے، لیکن دراصل اس نظم میں وہ ہر مسلم نوجوان سے مخاطب ہیں۔ بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور ارمغان حجاز نصف حصہ ان کے اردو شعری مجموعوں کے نام ہیں، جو کلیات اقبال کی صورت میں بھی شائع ہو چکے ہیں۔ جاوید کے نام، مقاصد تدریس، طلبہ کو آگاہ کرنا کہ جب دوسری گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے علامہ اقبال لندن گئے ہوئے تھے تو ان کے فرزند جاوید اقبال نے، جو ان دنوں کم سن تھے، علامہ اقبال کو پہلا خط لکھا اور گراموفون لانے کی فرمائش کی۔ علامہ اقبال بیٹے کے لیے گراموفون تو نہ لا سکے، مگر جاوید کے نام منسوب کر کے عالم اسلام کے نوجوانوں پر نظم لکھ لائے، جس میں خودی کا پیغام ہے۔ طلبہ کو علامہ اقبال کے اردو مجموعوں بالخصوص بانگ درا کے بارے میں بتانا کہ اس مجموعے میں انہوں نے بہت سی نظمیں صرف بچوں کے لیے لکھی ہیں، اور ہر نظم میں ایک سبق پوشیدہ ہے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احساں، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر، میرے ثمر سے میں لالا فام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ نظم جاوید کے نام، متن کے مطابق مصرعے مکمل کریں۔
خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میں شاخ طاق ہوں، میری غزل ہے میرا ثمر۔ نظم جاوید کے نام کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ نئے صبح و شام پیدا کرنے سے علامہ اقبال کی کیا مراد ہے؟ سفال ہند سے مینا و جام پیدا کرنے سے علامہ اقبال کیا مفہوم مراد لیتے ہیں؟ شاہ طاق کیا ہے اور اس ثمر سے علامہ اقبال کیا پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کرنے سے علامہ اقبال کی کیا مراد ہے؟ علامہ اقبال نے اپنے طریق کو فقیری کیوں کہا ہے؟ اعراب لگا کر درست تلفظ واضح کریں۔ صبح و شام، دل فطرت شناس، شاخ طاق، سفال ہند، مینا و جام، شیشہ گران فرنگ۔ خط نگاری۔ خط ایک تحریری ملاقات ہے، اس لیے خط کو نصف ملاقات بھی کہتے ہیں۔ خط لکھتے وقت درج ذیل امور کو پیش نظر رکھیں۔ خط کے آغاز میں پیشانی پر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں۔ خط لکھتے وقت یوں سمجھیں کہ آپ جسے خط لکھ رہے ہیں وہ آپ کے روبرو بیٹھا ہے اور اس کے بڑے چھوٹے ہونے کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کریں۔ آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں الفاظ کی بچت کرتے ہوئے مختصر طور پر لکھیں اور صرف مطلب کی باتیں لکھیں تاکہ پڑھنے والے کا وقت ضائع نہ ہو۔ خط میں مقام روانگی، تاریخ، القاب و آداب اور نفس مضمون ملحوظ رکھتے ہوئے خط کا اختتام کیا جاتا ہے۔ ان ہدایات کی روشنی میں دوست کے نام گرمیوں کی چھٹیاں اپنے یہاں گزارنے کی دعوت کے حوالے سے ایک خط لکھیں۔ کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ دل فطرت شناس، سکوت، لالا و گل، شیشہ گران فرنگ، سفال ہند، شاخ طاق، میں لالا فام، فقیری، غریبی۔ سرگرمیاں۔ بال جبریل میں جاوید کے نام ہی سے ایک اور نظم بھی موجود ہے۔ طلبہ اس نظم کو اپنی کاپی میں لکھیں اور شامل کتاب نظم سے اس کا موازنہ کریں۔ شامل کتاب نظم بعنوان جاوید کے نام کو تمام طلبہ چارٹ کی صورت میں خوش خط لکھیں۔ جس کا چارٹ اول آئے اسے جماعت کے کمرے میں نمایاں جگہ پر آویزاں کریں۔ اشارات تدریس۔ اساتذہ طلبہ کو نظم جاوید کے نام کے قوافی اور ردیف کی نشاندہی کرائیں۔ اساتذہ بال جبریل میں موجود نظم ایک نوجوان کے نام بھی کلاس میں پڑھ کر سنائیں اور طلبہ کو آگاہ کریں کہ اس نظم میں بھی نوجوانوں کو خودی کا درس دیا گیا ہے۔ اساتذہ علامہ اقبال کے اسلوب بیان پر روشنی ڈالتے ہوئے بتائیں کہ علامہ اقبال کو ملت اسلامیہ کے نوجوانوں سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔